جند میری جان فریدے ہو میرا مان تران فریدے میری جند میری جان فریدے میری جند میری جان فریدے میری جند میری جان فریدے ہو میرا مان تران فریدے حق فرید جگتے شان فریدے او میری جگتے شان فریدے او میرا مان تران فریدے میری جند میری جان فریدے میری جند میری جان فریدے او میرا مان تران فریدے میری جند میری جان فریدے او میرا مان فریدے میری جند میری جان فریدے او میرا مان تران فریدے ماشاءاللہ مشکلوں میں بھی مسکراتا ہوں دل کو احساس امید رہتا ہے یاد طیبہ کی شوق طیبہ کا بن کے روشن امید رہتا ہے میری آنکھیں لاہور جیسی جس نے داتا کی نگری لاہور داتا دربار سے لنگر کھایا ہے وہ بندہ بولے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری راستہ دے دیں شاہی کو آگے آنے دیں ماشاءاللہ ہمارے اس بزم کے اس محفل کے مہمان خطیب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں آل نبی اولاد علی فخر سادات قبلہ پیر سید شبیر قمر بخاری صاحب تشریف لائے ہیں ہم آپ کو دل کی عطا گرامی سے خوش آمدید کہتے ہیں جی آیانو آپ سب بھائی مسجد کا تقدس پامال نہ کریں اپنی اپنی جگہ پر تشریف لائیں جگہ دے دیں بھائی جگہ دے دیں جگہ دے دیں نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سرکار کی آمد آقا کی آمد سونے کی آمد میٹھے کی آمد پیارے کی آمد اندر والے بھائی بھی مدنی کی آمد ہاتھ بلند کر کے خوشی کا موقع ہے سرکار کی آمد آقا کی آمد سونے کی آمد پیارے کی آمد میٹھے کی آمد خطیب اہل سنت محمد احمد حامد محمود قاسم عاقب فاتح شاہد حاشر رشود مشود بشیر نذیر داع شافی حاد محد منج ناہی رسول آقا دو جہاں نور مجسم سید عالم وجہ تخلیق کائنات الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحۃ القائلون ولا محدود ولا نادر موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے زندگی اور موت کو تخلیق کیا اور پورے کائنات کو تخلیق کیا اب کچھ نذرانہ عقیدت اس ہستی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں جو ہی ان کا ذکر آتا ہے تو پلکیں ادب سے جھک جاتی ہیں
ہر طرف خوشبو مہک اٹھتی ہے، آقائے دو جہاں نور مجسم سید عالم مجھے تخلیق کائنات کی بارگاہ میں، جو ہے مقصود تخلیق کون و مکان، جن کی خاطر سجایا گیا یہ جہاں، جن کے صدقے ہوئی رب کی رحمت یاں، ان نبی و کرم پہ لاکھوں سلام۔ اولین امتی جو بنا آپ کا، جو مقام صداقت پہ فائز ہوا، اور ہجرت میں تھا ہم سفر رافقہ، ایسے صدیق اکبر پہ لاکھوں سلام۔ جو دعاؤں کو نبی کو مطلوب تھا، جس کا حق بولنا رب کو محبوب تھا، جس کو ہر حال میں فقر مرغوب تھا، ایسے فاروق اعظم پہ لاکھوں سلام۔ پیارے اشرف کو سہراب جس نے کیا، وحدت ملی کا درس جس نے دیا، ان غنیم و کرم پہ لاکھوں سلام۔ جن کے روب اور ہیبت سے کانپے زمین، جن کا فہم و فراست میں ثانی نہیں، جو ہے محبوب سرکار دنیا و دین، اس علی مولا حق پہ لاکھوں سلام۔ کربلا جس کے سر کو جھکا نہ سکا، لشکر ظلم جس کو ہرا نہ سکا، حق پرستی کا جس نے کیا حق ادا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ میرے دوستوں، موضوع کا آغاز کرتا ہوں، چند منٹ کی حاضری ہوگی، میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے دل کی نگاہ سے سنیں۔ جو بات دل کی نگاہ سے سنی جائے وہ روح پہ نقش ہو جاتی ہے۔ میرے دوستوں، صحابہ کرام ایک مجلس لگا کر بیٹھے تھے کہ وہاں حضور تشریف لائے، اور ان سے پوچھا کہ آپ کی محفل کا موضوع کیا ہے، عنوان کیا ہے؟ وہ صحابہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، ہم ذکر چھیڑ کے بیٹھے ہیں، دیگر جو انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور ان کو جو مقام ملا، موسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ نے کلیم اللہ کا مقام دیا، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ نے روح اللہ کا مقام دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اللہ نے خلیل اللہ کا مقام دیا۔ تو یہاں میرے حضور نے کہا خبردار، وَأَنَا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ خلیل مقام ملا، خلیل کسے کہتے ہیں؟ دوست کو خلیل کہتے ہیں۔ پوری کائنات میں اعلان ہو گیا کہ آج کے بعد ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں، خلیل، حضور حبیب ہیں۔ خلیل کا ہر قول و فعل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ کا ہر قول و فعل اپنے محبوب کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ آؤ تمہیں نقطہ بتاتا ہوں کہ خلیل اور حبیب میں فرق کیا ہے۔ ساری زندگی بلکہ پوری کائنات کوئی 60 سال عبادت کرتا رہا، پروردگار کو سجدہ کرتا رہا، اس نے یہ کہا کہ اے پروردگار میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا مقابلہ کیا اور یہ کہتے رہے کہ پروردگار میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا اور وہ آگ میں کود گئے، یہ کہتے رہے کہ پروردگار میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ لا مکان سے مکان تک، مشرق سے مغرب تک پوری کائنات روزے رکھتی ہے، مصیبتیں جھیلتی ہے، کسی نے سر کٹوا دیے، کوئی 72 کربلا میں شہید ہو گیا۔ مقصود یہ رہا کہ پروردگار ہم تیری رضا چاہتے ہیں، ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب بات میرے مصطفیٰ کی آئی تو پروردگار نے کہا ان اللہ تعالی قال یا محمد کل احد یطلب رضائی وانا اطلب رضا کا فی الدارین
اے پروردگار پوری کائنات میری رضا چاہتی ہے، میں پروردگار مصطفیٰ تیری رضا چاہتا ہوں۔ تو یہاں میرے مسلک کا امام اعلیٰ حضرت کہتا ہے زہ عزت و اطلاع محمد، زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو میرے دوستو حبیب وہ ہے جس کی رضا خدا چاہتا ہو۔ اب آؤ اسی موضوع کو لے کر آگے چلتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں، لیکن پہلے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں میرے دوستو، جب بھی میلاد مصطفیٰ ہونا، کہیں بھی حضور کی محفل سجی ہو تو اس محفل میں آیا کرو۔ بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے جانے سے کیا فرق پڑے، وہاں تو بڑے بڑے لوگ آئے ہوں گے، ہم جائیں یا نہ جائیں اس سے کیا فرق پڑے گا۔ میں کہتا ہوں جیسے بھی ہو میلاد میں آیا کرو۔ اب پوچھو یہ میں نے بات کی تو کیوں کی، اب تمہیں سمجھاتا ہوں، بات بڑے نقطے کی ہے۔ میلاد مصطفیٰ میں آیا کرو وہ اس لیے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، آگ جل رہی تھی، آگ عروج پر تھی، تو ایک چڑیا آسمان پہ اڑی، اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ اٹھایا، اس آگ کے اوپر پھینک دیا۔ اس کسی نے پوچھا ہے چڑیا تیرے اس قطرے سے کیا فرق پڑے گا، آگ تو ویسی جلتی رہے گی۔ اس چڑیا نے کہا میں جانتی ہوں کہ میرے اس قطرے سے اس آگ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن میں پروردگار کو دکھانا چاہتی ہوں۔ اے پروردگار میں آگ جلانے والوں میں سے نہیں تھی، آگ بجھانے والوں میں سے تھی۔ حضور کے میلاد میں آیا کرو، جس کو بات سمجھ میں آئے وہیں جواب دے گا۔ چڑیا نے کہا کہ میں صرف پروردگار کو دکھانا چاہتی ہوں کہ میں آگ لگانے والوں میں سے، آگ بجھانے والوں میں سے تھی۔ تو میرے دوستوں میلاد مصطفیٰ میں آیا کرو، اس لیے جب یہ سانسیں رکیں لہد میں جاؤ تو مصطفیٰ کو کہہ سکو اے محمد عربی ہم تیرے ذکر کو گھٹانے والوں میں سے نہیں تھے، تیرے ذکر کے بڑھانے والوں کے ساتھ تھے، تیرے ذکر بڑھانے والوں کے ساتھ تھے۔ اور یہ کہتے تھے تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گی مثال تیری، جواب تیرا تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن و دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے دور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ ہے تو بھی سائے وجیب انسان جو خوف محشر سے ہراسا، ارے جن کی ہے تو نعت پڑھتا وہیں تو لیں گے حساب تیرا۔ اب میرے دوستوں آگے چلتے ہیں، اس لامکان پہ چلتے ہیں، اس مقام پہ پہنچتے ہیں۔ میرے دوستوں اب ایک تمہیں نکتہ سمجھاتا ہوں۔ آقا دو جہاں نور مجسم سید عالم جب زمینوں سے لامکان کا سفر کیا، مکان سے لامکان کا سفر کیا، 18,000 جہاں نیچے تھے، مصطفیٰ اس سے بھی آگے تھے۔ مقام آیا ثم دنا فضل فکان قاب قوسین او ادنیٰ، وہاں کوئی نہیں تھا، ایک اللہ تھا، دوسرا ذات مصطفیٰ تھی۔ جب اس لامکان کو چھوڑ کر اس مقام پہ گئے جہاں اور کوئی دوسرا نہیں تھا، تو پروردگار نے اپنے حبیب کو ایک راز کی بات کہی، ایک راز کی بات کہی۔ کیا کہی؟ فرمایا یا محمد انت وانا وما سوا ذالک خلقتہ لأجلک۔ اے محمد عربی یہ جو چاند میں چاندنی ہے، یہ جو سورج میں روشنی ہے، یہ جو زمین پہ زندگی ہے، یہ جو بہتے ہوئے دریا ہے، بکھرے ہوئے سمندر ہے، یہ جو بادلوں سے پانی برستا ہے، یہ جو مکان لا مکان پر ملائکہ بیٹھی ہے، یہ جنت میں حوریں بیٹھی ہیں، پرور اے میرے محبوب اگر تو نہ ہوتا تو میں پوری کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا،
اگر تو نہ ہوتا تو پوری کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا۔ اب ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، اگر کوئی یہاں سے گزرے، اس محفل کو دیکھے اور کل اسی راستے سے پھر گزرے، میزبانوں سے پوچھے کل تو یہاں بڑی رونق تھی، آج رونق کیوں نہیں ہے؟ تو میزبان کہیں گے کل میلاد مصطفیٰ تھا اس لیے رونق تھی۔ میلاد ختم، رونق ختم، وہ شخص چلا جائے گا۔ اب ایک صوفی نے کہا نقطہ طلب بات ہے، جس کو بات سمجھ میں آئے وہی جواب دے گا۔ ہم پہ بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ حضور کا وصال بھی اسی دن، ولادت بھی اسی دن، تو جشن میلاد کیوں مناتے ہو؟ ارے سنو، جب پروردگار نے کائنات اپنے محبوب کے لیے بنائی تو پروردگار سے پوچھتے ہیں پروردگار جب تیرا محبوب چلا گیا تو کائنات سمیٹ کیوں نہیں دیتا؟ تو فرماتا ہے گستاخ نہ بن، میرا مصطفیٰ گیا نہیں، میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے۔ اگر آج ہماری جھولیاں اٹھنے بند ہو گئی ہوں تو اس میں گنبد کی ذرا نہیں، ہمارا قصور ہے اگر ہمارے سینے میں تڑپ نہیں رہی ہو۔ تو میرے دوستوں میں لامکاں پہ تھا جب میرے پروردگار نے کہا میرے محبوب پوری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے، تو یہاں میرے مصطفیٰ نے جواب دیا۔ حضور کا جواب سن کر تمہیں مقام عشق سمجھ میں آ جائے گا۔ جب پروردگار نے کہا اللہم انت وما سوا ذالک خلقتہ لأجلک، میں نے پوری کائنات تیرے لیے بنائی ہے، تو میرے مصطفیٰ نے جواب دیا اے پروردگار اب میرا جواب سن، یا محمد انت وانا وما سوا ذالک خلقتہ لأجلک، تو مصطفیٰ نے کہا اللہم انت وما سوا ذالک ترکتہ لأجلک، پروردگار تو نے پوری کائنات اگر میرے لیے بنائی ہے تو میں محمد عربی پوری کائنات تیرے لیے چھوڑ کے آیا ہوں۔ پروردگار میں پوری کائنات تیرے لیے چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو میرے دوستو اس لامکان سے جب میرے مصطفیٰ واپس آئے، ثم دنا سے واپس آئے، تو جانتے ہو میرے مصطفیٰ کا حسن کا عالم کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام پر طور پر ہے اور طور پر تجلی گرتی ہے، تجلی گرنے کے پاس حال یہ ہوتا ہے ناقص موسیٰ 40 لیلۃ لا ينظر الیہ احد الا مات نور رب العالمین، کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتا ہے تڑپ کر نیچے گر جاتا ہے۔ تجلی دور پر تھی، موسیٰ علیہ السلام نے تجلی دیکھی تو موسیٰ علیہ السلام کے حسن کا عالم یہ تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تھا تڑپ کر گر جاتا تھا۔ ارے بتاؤ اس محمد عربی کے جمال کا عالم کیا ہوگا جس نے ثم دنا کے مقام پر پروردگار کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جب واپس لوٹے تو لوگوں نے کہا اے محمد عربی کبھی خدا کو دیکھا نہیں، اسے کیسے دیکھیں؟ تو فرمایا من رعانی فقد رأى الحق، جو پروردگار کو دیکھنا چاہتا ہے مجھ مصطفیٰ کو دیکھتا جائے خدا کو مانتا جائے، مصطفیٰ کو دیکھتا جائے خدا کو مانتا جائے۔ اس لیے تو محسن نقوی نے کہا، کیا کہا؟ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحران تقدس کے لگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ور، عارض ہے کہ والفجر کے آیت کے غمی ہیں، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برق فرق زمین اوج سریا، لب شوت یاقوت شعاعوں میں تھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا نگینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہے، خطبے ہیں کہ سامن کے امٹتے ہوئے بادل، قرت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، وہ اسم کے جس اسم کو لب چوم لے ہر بار، وہ جسم کے سورج کو بھی سایہ نہیں ملتا، ہے در تیری حیبت ہے تو حسنین تیرا حسن، اصحاب وفادار تیرے تو غائب تیرے معصوم، سلمان تیری عظمت ہے تو زہرا تیری توقیر، زہرا تیری قسمت ہے تو زینب تیرا مقصوم، کس نام سے ترتیب تجھے دیجئے مولا، تنویر تصویر تصور کے مصور، پیدا تیری خاطر ہوئے اطراف دو عالم، کونین کے وسط و فسو تیرے لیے ہے، ہر جھیل کے سینے میں سکون تیرے لیے ہے، کیا ذہن میں آئے کہ اترا تو کہاں سے، کیا کوئی بتائے تیری سرحد ہے کہاں تک، پہنچی ہے جہاں پر تیرے نالین کی مٹی، خاکستر جبریل بھی پہنچے نہ وہاں تک، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں،
انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت مہتاب کے ٹکڑے تیری جھولی میں گرے ہیں کہنے کو فاقوں پہ گزری تیری راتیں اسلام مگر اب بھی نمک خوار ہے تیرا کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا کہ یتیموں کا سہارا آؤ شاکر کھوج آبادی کیا کہتا ہے سرائیکی میں کہتا ہے جو مصطفیٰ کی حقیقت کو دیکھتا گیا تو وہ کہتا گیا شاکر کہتا ہے جہان دنیا سوچ بادج خدا دا پہلا خیال تو ہے جہان دنیا سوچ بادج خدا دا پہلا خیال تو ہے کمال قدرت بھی ہن کروڑا پر وجود قدرت کمال تو ہے تو بادشاہ دا بادشاہی سبھی شہنشاہ ریا تیری تیرا شہنشاہ ایک شہنشاہ اوندا جاؤ جنان تو بھئی خدا کا پہلا خیال تو بھئی شاکر آگے حد کر دی کہتا ہے میں ہیرا موتی یا لال آکھا اے تیری جتی دا مول کہنی میں ہیرا موتی یا لال آکھا اے تیری جتی دا مول کہنی مثال تیری میں دیوا کینے جو مثل بے مثال تو بھئی وہ اکس جنوے دا کر گیا ہا کلیم بے ہوش دور کو لے جو دیکھو دیکھا تا سینہ ٹھر دے خدا دارے جھا وصال تو نہیں جو نور آکھا تا کوڑ کے بشر بھی آکھا تا اے بھی سچے سمجھ حقیقت نیم دی تیری خدا دارے جھا وصال تو نہیں خدا دارے جھا وصال تو نہیں آگے کہتا ہے زمانہ پندہ پہ تیرے دردوں سوالی شاکر بھی بڑھ کے آئے زمانہ پندہ پہ تیرے دردوں سوالی شاکر بھی بڑھ کے آئے زمانہ پندہ پہ تیرے دردوں سوالی شاکر بھی بڑھ کے آئے حضور لوگیں دائیں سوال جنت حضور پہلا خیال تو ہی خدا دا پہلا خیال تو ہی خدا دا پہلا خیال تو ہی ارے لوگوں کی قلم ختم ہو گئی لیکن مصطفیٰ کی حقیقت آج تک کسی کو سمجھ میں نہیں آئی عالم نے اب کتابیں لکھ ڈالی لیکن مقام مصطفیٰ آج تک کسی کو سمجھ میں نہیں آیا اس لیے کہ میرے حضور نے خود کہا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی اے ابو بکر اس کائنات کو بتا دو کوئی مجھے نور میں تولتا ہے کوئی مجھے بشر میں تولتا ہے اس کائنات کو بتا دو میری حقیقت میرے مقام کو سوائے خدا کے اور کوئی سمجھ نہیں سکتا سے تو مرزا غالب بادشاہوں کی قصیدے لکھتا تھا غالب ایشیا کا مشہور شاعر تھا غالب کو خیال آیا آج نعت مصطفیٰ لکھتا ہوں غالب نے قلم اٹھائی غالب کی قلم کانپنے لگی قلم کو نیچے رکھا پھر اٹھایا پھر قلم کانپی پھر رکھا پھر اٹھایا لوگوں نے کہا غالب اتنے بڑے شاعر ہو آج تک تمہاری قلم نہیں کانپی آج کیوں کانپ رہی ہے اس نے کہا پہلے قصیدے لکھے تھے بادشاہوں کے لیکن آج اس کا قصیدہ لکھ رہا ہوں کہ جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے تو غالب سے لکھا نہیں گیا غالب نے قلم لکھی وہیں قلم رکھی غالب لکھتا ہے تو کیا لکھتا ہے غالب ثناء خواجہ بیزدہ گزاشتیں کان ذات پاک مرتبہ دان محمد است دان محمد است دان محمد است غالب تیرے بس کی بات نہیں کہ تو مقام مصطفیٰ بیان کر سکے مقام مصطفیٰ کو سمجھ سکے دان محمد است مصطفیٰ کے مقام کو مصطفیٰ جانے یا مصطفیٰ کا خدا جانے میرے دوستو جو مصطفیٰ کی حقیقت کو سمجھ گئے تو وہ پھر میلاد کے موضوع پر بحث نہیں کرتے وہ ہاتھ جوڑ کر فرید بن جاتے ہیں وہ کوئی دادا حجویری بن جاتے ہیں میرے دوستو ہم نے کبھی عشق کا نام تو سن رکھا ہے کبھی عشق کیا ہو تو پتہ چلے عشق کسے کہتے ہیں محبت ہے کیا آؤ تمہیں کچھ لمحے کے لیے وادی محبت میں لے چلتا ہوں میرا تعلق جس ہستی سے اسے سلطان العاشقین غلام فرید کہتے ہیں ہم نے کبھی حضور سے محبت اس طرح کی ہو علامہ اقبال کہتے ہیں نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں کہ اب وہ نہ وہ عشق میں رہی شوقیاں نہ وہ حسن میں طرف رہی علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اب وہ عشق ختم ہو گئے جو عشق کر گئے تھے وہ عشق تھے
کیا تھا؟ आओ میرے دوستو، مکہ کا زمانہ ہے، مکہ کا دور ہے، ایک امیر ترین گھر ہے، اس میں ایک نوجوان بیٹھا ہے جس کا نام حضرت مصعب بن عمیر ہے۔ مصعب بن عمیر مکہ کے دور میں بڑے امیر خاندان میں سے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ ہر دن نیا سوٹ بدلتے تھے، مہنگے سے مہنگا سوٹ پہنتے تھے، مکے کی جس گلیوں سے گزر جاتے تھے وہاں سے لوگ کہتے تھے کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزر کے گئے ہیں۔ لیکن جس دن وہ مصعب بن عمیر جو مکہ کے امیر ترین لوگوں میں سے تھے اور بڑے بڑے مہنگے سوٹ پہنتے تھے، لیکن جس دن اس چہرے کو دیکھا جس کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کوئی کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے، وہ کہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے وَسونا ڈھولن یا سجن وَسامل ہوت حجاز وطن آلیک فرید دا بیت حزن روز ازل دی تانگ طلب۔ کوئی جامی بن کر افغانستان سے نکلتا ہے اور مکہ جاتا ہے اور رو رو کر کہتا ہے تنم فرسوزہ جا پارا سے ہجرہ یا رسول اللہ، دلم پجمردہ آوارا سے اسیاں یا رسول اللہ، جو سوئے من گزراری منے مسکیز ناداری، فدائے نقش ناللت پنم جا یا رسول اللہ، ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد روز اسیانم، پشیمانم پشیمانم پشیما یا رسول اللہ۔ کہیں میرے مسلک کا امام اعلیٰ حضرت جب مدینے کی سرزمین پہ جاتا ہے تو رو رو کر کہتا ہے وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، کہتے ہیں مکہ میں مدینے کے والے کبھی تجھے خوابوں میں دیکھا ہے، آج حقیقت میں اپنا دیدار کرا دے۔ تو دل کہتا ہے رضا تو سرزمین مدینہ ہے، تو رضا کہتے ہیں کوئی کیوں تیری بات پوچھے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ وہ علامہ اقبال مدینے جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں ذکر فرق کعبہ قدم بھر کجا کمین کرم، کرشمہ دامہ دل می کشک کے جائیں جاست۔ فرماتے ہیں مدینے کی سرزمین پہ گیا اور اپنا سر مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ رکھ دیا، وہاں بادشاہ آیا، اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو اقبال، حضور کو سجدہ کر رہے ہو؟ کہا سجدہ نہیں کر رہا، مدینے کی خاک کو اپنی پلکوں پہ سجا رہا ہوں۔ ارے کوئی مدینے کی خاک کو اپنی پلکوں پر سجاتا ہے، کوئی مدینے کا کتا بننا چاہتا ہے، لیکن جب کوٹ کے کھوٹ کی آئی، جب سلطان العاشقین غلام فرید کی بات آئی تو میرا پیر فرید کہتا ہے علامہ اقبال مدینے کی خاک آپ کا مبارک ہو، اے اعلیٰ حضرت وہ مقام آپ کو مبارک ہو۔ فرید تو خود کو اتنا بھی قابل نہیں سمجھتا اور کہتے ہیں توڑے جھگڑے دھوڑے کھاندڑی ہاں، تیرے نام تو مفت بھی کھاندڑی ہاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑی ہاں، ہم دردے کتیاں نال ادب۔ فرید تو وہ ہے جو مدینے کے موغروں کے کتوں کا بھی ادب کرتا ہے۔ ایسے نہیں مقام مل جاتے، جب یہ اپنی ہستی کو محبوب کی چوکٹ پر فنا کر دیتے ہیں تو پروردگار بھی کہتا ہے اٹھ فرید اعلان کر، خلقت کجے دی گول ہے ہر دم فرید کو گئے۔ میں خانہ فرید میں عاشقوں کی دھوم ہے، زمانہ ہو رہا ہے دیوانہ فرید کا۔ تو میرے دوستو جو مصطفیٰ کے عشق میں رنگ جاتے ہیں، مصطفیٰ کی چوکٹ پر فنا ہو جاتے ہیں تو وہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں، وہ مر کے بھی ان کے روزے روشن رہتے ہیں۔ تو میرے دوستو آقا دو جہاں نور مجسم میں آخری بات آپ سے کر جانا چاہوں گا، مصعب بن عمیر مکہ کے امیر ترین لوگوں میں سے تھے، لیکن پھر ہوا کیا، ایک دن محمد عربی کے چہرے پر نظر پڑ گئی، حضور کے چہرے کو تک لیا، اب یہ عالم تھا، کئی مدت گزر گئی، کئی سال گزر گئے، ایک دن حضور نے مصعب بن عمیر کو دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہا اس شخص کو دیکھتے ہو، میں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے، یہ مکہ کے بہت بڑے امیر زادوں میں سے تھے اور مہنگے مہنگے سوٹ پہنتے تھے اور بڑا ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا تھا، لیکن پھر کیا ہوا، ان کو مجھ سے محبت ہو گئی، اور محبت آج اس حال میں گھومتے ہیں کہ تن پر پرانے کپڑے ہیں اور بال گرد و غبار ہیں۔ میرا پیر فرید کہتا ہے جنا عشق فرید استاد تھیا، سب علم و عمل برباد تھیا، پر حضرت دل آباد تھیا، سو وجد کروں لکھار سنوں، کیا حال سناوا دل دا، کوئی محرم راز نہ ملتا، سر دھور پٹی سر پایوں، تھر ننگ نموز ونایوں، کوئی پچھن نہ میرے آوے، ہتھ الٹا عالم کھلتا، اتھا میں پٹھڑی نت جان بلب، اتھا خوش بسدین وچ ملک عرب، دیکھا تیز برمودیا لوکاں، جیتیں موت کرے سمٹالا، دیکھا نال اکھیں دے شالا،
میرے دوستوں مصعب بن عمیر گرد و غبار بال ہیں، مدینے کی مکے کی گلیوں میں گھومتے ہیں اور ہر وقت حضور کا ذکر کرتے رہتے ہیں، حضور کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ نہ من بےہودہ گردے کوچا و بازار میں گردم، مذاق عاشقی درم پے دیدار میں گردم، جدھر پہ رخ اٹھاتا ہوں اے محمد عربی تیرا ہی چہرہ نظر آتا ہے، تو ہی نظر آتا ہے۔ تو میرے دوستوں مقام عشق کوئی آسان نہیں، مقام عشق کوئی آسان نہیں، بڑا عشق عشق تو کرنا ہے، کدے عشق دا تڑکا کھولتے صحیح، تینوں مٹی وچ نہ رولتے وے، تو پیار دے بول بولتا صحیح، سکھ کھٹ تے درد ہزار مل سے، کدے عشق نو تکڑیے جو تولتا صحیح، تیری وسطی اکھ بھی پجا سی، کدے سانوں اندر کھولتا صحیح۔ میرے دوستوں ایسے یہ مقام نہیں مل جاتے، پھر محبوب کی دہلیز پر خود کو فنا کرنا پڑتا ہے، خود کو مٹانا پڑتا ہے۔ جو مٹ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے روزوں کو چمکا دیتا ہے۔ تو لوگوں اللہ تعالیٰ ہمیں مقام مصطفیٰ سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ کے چراغ روشن کرے۔ اور یہ موضوع تھا حبیب کسے کہتے ہیں اور کلیم کسے کہتے ہیں۔ میرے دوستو اللہ تعالیٰ اس میزبان جو محفل، اس پاک محفل کو سجایا، اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں پر ان پر کرم کرے، اور جو بھی اس محفل میں تشریف لائے جن کی بھی ادنا سی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بالخصوص ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ کے چراغ روشن کر دے، اور ہمارے دلوں میں حضور کی آخری سانس تک محبت بستی رہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور مقام مصطفیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو غنی نظر دو عالم من فقیر، روز محشر گزر ہے من پذیر، ور حساب امراتوں بھی نگاہ گزیر، از نگاہ مصطفیٰ بنہا بغیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خوشی مناتے ہیں، بس ایک کلام تو طویل ہے لیکن دو مثلیں اس کے پڑھنے ہیں، اور میں نے قبلہ کو مائک پیش کر دینا ہے۔ سرائکی کا ایک کلام ہے، عبدالرزاق بھائی آپ سب کی خصوصی سماعتوں کی نظر توجہ کرنا۔ آدھے صحیح رحمت خدا دی ہوئی ساڑھے ویلے، توجہ کرنا، میں نے کہا رحمت خدا دی، اور نامبر صلی اللہ علیہ مصطفیٰ لاکھوں دلوں کی دھڑکن جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت ہی خوبصورت آواز اور منفرد انداز کے مالک جناب میری مراد اور تشریف لائے، ہم آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ میں نے کہا توجہ میرے والے کرنا تھا، دو مثلیں پڑھنے میں تو بعد شاہ جی کو مائک دینا ہے۔ پڑھ رہا ہوں یہ بھائی ہر سال یقین ہے 5-6 سال سے آ کر کا جشن مناتے ہیں۔ رحمت خدا دی ہوئی ساڑھے ویلے، توجہ کرنا، میں نے کہا رحمت خدا دی ہوئی ساڑھے ویلے، آج آقا دی محفل غلام، رحمت خدا دی ہوئی ساڑھے ویلے، رحمت خدا دی ہوئی ساڑھے ویلے، آج آقا دی محفل غلامہ دے ویلے۔ دل بول لیتے کہنا سبحان اللہ، اپنے مقدرہ درنات نعرہ رسالت، نعرہ خلافت مصطفیٰ، لاکھوں دلوں کی دھڑکن جناب ملک محمد عبد المصطفیٰ سیدی صاحب تشریف لائے، آپ میرا نواب سے ہم آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہاتھ چیک بدل جائے گی تقدیر، نعرہ تکبیر، ہاتھ چکو اس تو پہلے کہ چک لے جائے، اللہ نے ایک لائے چاکی لے رہا ہے کہ تجھے بارگاہ ہاتھ چکیے ساگا بھی پرم رہ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سب بھائی اپنی اپنی جگہ پر موجود رہیں، بلا تخیر و بلا تمہید۔ قبلہ کا تجھے کوئی تو بے طلب سواریوں میں بیٹھ جا، اپنی اپنی جگہ پر موجود رہیں۔ راوی سید
شبیر قمر بخاری شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہاتھ نیچے نہیں، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدر، حیدر، علماء حق اہل سنت